اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی مسجد کے نیچے شیولنگ نکل آیا تو لہٰذا یہ آپ کی ہے، تو کیا دوسری جگہوں کے اوپر رہنے والے مسلمان وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کی مندریں ہماری مسجدوں کو توڑ کے بنائی گئی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں جب بابری مسجد کو گرایا گیا، شہید کیا گیا، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کس طرح سے ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑا اور یہاں پر رہنے والے جو ہندو کمیونٹی ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو یہاں پہ ہندو ہیں تو وہ اصل میں ہندوستانی ہیں۔ جس طرح کی یہ غلط فہمی ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ جو یہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں وہ پاکستانی ہیں، تو ان پر پھر حملے شروع ہوئے۔ یہ بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہوا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی مسئلے پر کانفلکٹ ہوتا ہے اور عوام کے اندر شعور نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کو جنرلائز کر دیتی ہے، اور کسی قوم کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے رہنے والے یا اس کے دانشوروں کا اس پر کیا موقف ہے۔ بس پھر کچھ لوگ آواز لگاتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مختلف مساجد کے اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں مندروں کو گرا کر یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کو بابری مسجد کے اوپر جن ججز نے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد کسی مسجد کے اوپر کوئی کلیم کرنے کا حق نہیں ہے، اور ان کو اسی طرح سے مسجد ہی سمجھا جائے گا اور کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابھی اس کے اوپر پھر سے دعوے شروع ہو گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی کی مسجد ہے، لکھنؤ کے اندر ہے، اور دوسری مساجد کے اوپر یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر اصل میں مورتیاں تھی یا مندر تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جب صورتحال ہے تو ایسے میں ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے دنگے فساد سے بچا سکتے ہیں اور امن کی طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں؟ کیونکہ دیکھیں، دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امن ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ لڑائی جھگڑے ہوں، فسادات ہوں۔ تو ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں، انالائسس کرتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اس پر اسٹڈی کرنے والے جو ادارے ہیں، اپنی ریسرچز ہیں، اور یہ صرف پاکستان یا ہندوستان کے اندر نہیں ہوتا، دنیا کے اندر یہ سارے مسائل ہیں۔ انٹرفیتھ ہارمنی پہ جو کام کرتے ہیں، تو جب پوری دنیا گلوبلائزیشن میں جب سے آئی ہے تو ہمیں پھر پوری دنیا کے اندر اس کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے کہ اس طرح کے کیسز ہوئے یا نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں امریکہ جیسی ریاست کہ وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو ادارے بنے ہوئے انٹرفیتھ پہ، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کون سے ایشوز ہیں، کانفلکٹ ہوتے ہیں، رنگوں کے اوپر ہوتے ہیں، نسلوں کے اوپر ہوتے ہیں، مذہب کے اوپر ہوتا ہے، کلچرز کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا حل نکالا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ کانفلکٹ کے حوالے سے، کہ وہ امریکہ کے اندر ایک یونیورسٹی میں تھے اور پروفیسر صاحب یہودی تھے، اور بات چل رہی تھی ہندو مسلم کے حوالے سے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو مسلم تنازع ہے اس کا حل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے کہ یہاں پر ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں کی اصل جو قوم ہے وہ ہم ہیں، اور مسلمان تو باہر سے آئے ہیں، مسلمانوں کا یہ وطن نہیں ہو سکتا، اور ہم چونکہ میجورٹی میں ہیں اس لیے ہم یہ طے کریں گے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ کیسے رہنا ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم میجورٹی میں ہیں، مائنورٹی کے بارے میں ہم یہ طے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ لوگ وہاں کے ہی ہیں اور مسلمان باہر سے آئے ہیں، تو پھر یہاں پر امریکہ کے اندر خود جو ریڈ انڈینز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گورے ہیں یہ باہر سے آئے ہیں اور اصل تو ہمارا حق ہے یہاں پہ، تو کیا سب گوروں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے حاضرین میں سے جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو پیرنٹس تھے وہ اٹلی سے آئے تھے اور اس طرح وغیرہ۔ تو کہا کہ پھر آپ کو اٹلی چلے جانا چاہیے، آپ کو اٹلی چلے جانا چاہیے۔ پھر بات بابری مسجد کے حوالے سے انہوں نے کہی کہ اگر یہ بات ہو کہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے عمارت، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجدیں وہ ساری ہندوؤں کے حوالے کر دیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے کیا یہ عمارت نہیں تھی؟ کیا اس کے گرنے کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوئی، یعنی کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا؟
وہ ایک عمارت ہے نا، تو اس عمارت سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. تو جب مسجد ہے، مسجد کے ساتھ لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے. عمارت تو ایک بزنس سینٹر تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، لیکن یہ تو عبادت کی جگہ ہے. اس کو اگر آپ گرائیں گے تو کیا لوگوں کے جذبات نہیں ٹوٹیں گے؟ ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ وہ لوگ وہاں پہ میجورٹی میں ہیں، یا جو بھی کمیونٹی میجورٹی میں ہو، تو وہ کسی کے عقیدے کا، نظریات کا، نسل کا یہ فیصلہ کر دے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس نے ملک میں کیسے رہنا ہے. کیونکہ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس چارٹرڈ ہے، اس میں واضح لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں میری اس بات کی تصدیق یا تردید کے لیے. گوگل پہ جائیے، اقوام متحدہ کا وہ چارٹر دیکھیے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک، وہ اپنے عوام میں سے کسی کے عقیدے کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کو یہ عقیدہ رکھنا ہے یا اس کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے. لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی. اگر کوئی کرے گا تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گی وہ بات. تو آپ مثلا پاکستان میں اگر میجورٹی مسلم کی ہے، تو کیا ہم پاکستان کے قانون کے ذریعے ہندوؤں کو یہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، یا وہ مسلمانوں کے طریقے پہ رہے جس طرح مسلمان چاہتے؟ تو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو کیا ہندوستان میں مسلمانوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے طریقے پہ رہے، آپ کے کلچر پہ رہے؟ جیسا کہ آج کل موومنٹ چل رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری باتوں کے اوپر آئیں، جو ہم چاہیں گے آپ اسی طرح رہنا پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ پاکستان چلے جائیں. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ دراصل یونائٹڈ نیشن کے اس چارٹر کے خلاف ہے جس پر تمام دنیا کے ممالک نے سائن کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ کی بات ختم. تو اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے، آج ہم اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اختلافات تو ہے بھائی، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے. ہندو مسلم میں جو اختلافات ہیں یہاں پہ وہ رہیں گے. اگر ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں اور اسی کے اوپر ہی ہم زور لگائیں کہ جی ہندوؤں نے تو مسجدوں کو توڑا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے بدلے کے اندر مندروں کو توڑیں گے، اور وہ یہ کہیں کہ چونکہ یہاں محمد بن قاسم آئے تھے اور انہوں نے اتنے مندروں کو توڑا، اور محمود غزنوی آیا تھا اس نے ہماری مورتیوں کو توڑا، لہٰذا مسجدوں کو گرائیں گے، ان کے بڑے ایسے تھے. تو مجھے بتائیے قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. کیسے حل کریں گے ہم؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی مسجد کے نیچے شیولنگ نکل آیا تو لہٰذا یہ آپ کی ہے، تو کیا دوسری جگہوں کے اوپر رہنے والے مسلمان وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کی مندریں ہماری مسجدوں کو توڑ کے بنائی گئی ہیں اور اس کی کھدائی کی جائے یا وغیرہ؟ تو اس طرح سے جواب، گاندھی جی کی ایک مثال ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو اگر آپ بھی آنکھ پھوڑنے لگ جائیں تو دنیا کے اندر تو سارے اندھے ہو جائیں گے، کوئی آنکھ والا نہیں باقی بچے گا. تو یہ خیر ایک مثال ہے، اس لیے میں نے اس کو مثال کے طور پر یہاں پہ کوٹ کیا ہے، کوئی حکم یا شرعی کوئی اعتبار سے نہیں. تو الغرض اب اس سچویشن کے اندر چونکہ میں انٹرفیت پہ کام کرتا ہوں اور مجھے اس میں جہاں تک بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں، جو ہمارے آپس میں جن جگہ پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس بات پر ہم ایگری ہو جائیں کہ ان اختلافات کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے، ان اختلافات کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کی کیا ذہن ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سوچ ایک ہوتی ہے. ایک مسئلہ آپ ان کے سامنے رکھیں، مثلا اس بھائی کی جو ہے وہ یہ جاب کرنا چاہیے، یعنی ہم یہ بزنس شروع کرتے ہیں، تو 5 بھائیوں کی الگ الگ آئے گی. کوئی کہے گا کہ بھائی یہ بزنس نہیں کرتے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ کاروبار نہیں کرتے، اس میں یہ ہو جائے گا. تیسرا کہے گا کہ نہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر. جو اختلافات، ہر ایک کی سوچ اپنی الگ الگ ہوگی. تو کیا ان اختلافات اور سوچ کی وجہ سے باپ یہ کہے گا کہ جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم لوگ تو آپس میں ایک ہی نہیں ہو، لڑتے رہتے ہو، اختلافات کرتے ہو، لہٰذا تم یہاں پہ نہیں ہو؟ تو کون متحد رہے؟ کون سا گھر اور پریوار ایک رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رہ سکتا. تو اختلافات ہوتے ہوئے ہی بھائی کے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی بات کو رکھتے ہیں، لیکن ہم نے جینا ہے، ہم نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، کوئی کسی نے باہر نہیں جانا. تو کیوں ہم پھر ان مدوں کے اوپر لڑتے رہیں؟ اختلافات کے اوپر ہی ہم نے اتفاق کرنا ہے، اختلافات کے اوپر ہی ہم نے اتفاق کرنا ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہم نے اپنی سوسائٹی کو برقرار رکھنا ہے اور امن کی طرف لے کے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے 1000 سالہ تاریخ کو دیکھیں کہ جو مسلم یہاں پہ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. کیا مغلوں کے زمانے کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا تھا ویسا تھا، ٹھیک ہے وہ باتیں آپ کر سکتے ہیں کہ جی ٹیکس لگائے وغیرہ، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اشوکا کے بعد اس ہندوستان کو یونائٹڈ کرنے والا وہ اکبر بادشاہ تھا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے کہ شاہ جہاں یہیں پہ تھا؟
کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جہانگیر یہیں پہ تھا، دارشکو یہیں پہ پیدا ہوا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ صوفیہ اسی خطے کے اوپر آئے، اسی دھرتی کے اوپر آئے، یہیں کے رہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہاں سے مال لے کر باہر نہیں لے کے گئے جس طرح انگریزوں نے کیا؟ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ انگریز باہر سے آیا، اس نے ہمارے اوپر 200 سال حکومت کی، یہاں کا مال لوٹ کر باہر لے گئے۔ اگر اکبر یا اورنگزیب عالمگیر یہاں پہ تھے، 50 سال حکومت کی اورنگزیب عالمگیر نے، تو اس نے اپنی کون سی پراپرٹی فرانس یا اٹلی کے اندر یا سعودی عرب کے اندر بنائی ہے؟ کوئی پراپرٹی اس کی نہیں تھی، یہیں پر تھا، وہ اسی جگہ پیدا ہوا، یہیں پہ شادیاں کی، یہیں پہ پلا بڑا، یہیں پہ اس کی قبریں موجود ہیں، یہیں پہ اس کی زمین تھی، جو کھایا پیا یہیں پہ لوگوں نے شادیاں کی ہیں، اسی خاندان کے یہاں پر اس دھرتی کے رہ گئے۔ تو ہم ان کو باہر کا لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ عربی تھا یا وہ ترکی تھا یا وہ غزنی سے آیا تھا؟ نہیں، وہ یہیں پہ رہتے تھے، یہیں پیدا ہوئے، اسی سماج کے اندر پلے بڑھے۔ لہٰذا ہندو مسلم جو اختلافات کو جو سالو کر سکتے اور آگے جو فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں، میرے نزدیک اتفاق رائے اس پر ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ڈیفرنس کے اوپر رہتے ہوئے جو آپ کے اختلافات ہیں، آپ مندر جاتے ہیں، مسلم مسجد جاتے ہیں، آپ تلک لگاتے ہیں، مسلم جو ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، آپ تیرت کرتے ہیں، مسلم حج کے لیے جاتے ہیں، یہ سارے اختلافات ہوں گے۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے اختلافات چھوڑ دیجئے، سنی شیعہ بن جائے، شیعہ سنی بن جائے، ہندو مسلم بن جائے، مسلم ہندو بن جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے مسائل ختم نہیں۔ تو مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ ہم اس بات پر ایگری ہو جائیں، آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پر۔ اس سوسائٹی کے لیے بہتر کیا ہے؟ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ اس پہ بات ہونی چاہیے نا۔ یہاں پر تو اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کہ بھائی مسلمان باہر سے آ گئے، مسلمانوں کے بڑوں نے یہ کر دیا، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بابری مسجد گرا دی، اور اسی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور عام لوگوں کا اس میں برا ہو رہا ہے، اور پھر لوگ لڑتے ہیں اس کے اوپر۔ تو میری گزارش یہ ہے، میرے نزدیک جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس پہ اتفاق کرنا ہے کہ اختلاف کرتے ہوئے ہم اس سوسائٹی میں رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا، کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ امن کی طرف آ سکیں اور دنیا کو ہم بہت خوبصورت، بہت پیارا بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔